حضرت سلیمان جیسا نبی جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی ہو، آپ کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، یا رسول اللہ بات فقر کی ہے پر فقر کرتے کیوں نہیں؟ تو مصطفیٰ مدینے سے جواب دیں گے، بات سنو، یقیناً مجھ کو تمام رسولوں کا امام بنایا گیا ہے، لیکن یہ ذہن سے نکال دے لو کہ مجھے اس پر فخر ہے، مجھے فخر نہیں بلکہ فخر ان نبیوں کو ہونا چاہیے۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ موسم بڑا خوشگوار ہے، آپ کے چہرے بھی بڑے ہی پرسکون نظر آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ موسم کا اثر انسان کی ذات پر، اس کے حال پر پڑتا ضرور ہے نا؟ اگر پڑھنے لگا ہے تو آپ کی بیداری بتائے گی کتنا آپ موسم کا لطف لے رہے ہیں۔ ابھی تک ہم محرم الحرام کے مہینے میں سیر کر رہے تھے اور واقعات کربلا پر مختصر وقت میں جو کچھ اس ناچیز سے ہو سکا آپ تک پہنچایا گیا۔ مقام حسین، مقام اہل بیت اور نبی کائنات کے گھر والوں کی قربانی، ان کے ظلم ستم اور اسلام کے اوپر جو ان کا احسان، وہ تمام چیزیں آپ نے ملاحظہ فرما لی۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو یہ تمام چیزیں ہم کو میسر نہ ہوتی۔ نبی کا گھرانہ بھی نبی کی وجہ سے ملا ہے، اس دنیا کی نعمتیں بھی نبی کائنات کے صدقے میں ملی ہیں، اور ہم کو اولیاء اللہ بھی نبی کے طفیل ملے ہیں۔ کل ملا کر اگر یہ کہا جائے جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے، وہ سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو غلط نہ ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ یہاں سے لے کر وہاں تک کے مالک سرکار ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک تم ہی تو مالک ہو، یا رسول اللہ یہاں سے لے کر وہاں تک تم ہی تو مالک ہو، یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے۔ نبی کی شان کا کیا پوچھنا، نبی کی رفعت کا کیا پوچھنا، نبی کی عظمت کا کیا پوچھنا۔ ایسا نبی جب معراج کی رات میں پہنچا، وہ نبی جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو معاملہ یہ ہے کہ تمام نبی آپ کے پیچھے سب بنائے کھڑے ہوئے ہیں، میرے آقا امام ہیں، اور تمام نبی کون ہیں؟ مقتدی ہیں۔ نبی امام ہیں اور تمام دوسرے نبی مقتدی ہیں۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں انا امام المرسلین ولا فخر، میں تمام رسولوں کا امام ہوں ولا فخر، لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ انا امام المرسلین ولا فخر، میں تمام نبیوں کا امام ہوں لیکن اس پر فخر مجھے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ فخر کی بات تو ہے، بات فخر کی تو ہے، کیوں؟ آدم صفی اللہ جیسا نبی آپ کے پیچھے ہاتھ باندھے مصلی کے طور پر کھڑا ہے، وہ نبی جس کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ بات فخر کی ہے، فخر کرتے کیوں نہیں؟ بات فخر کی تو ہے پر فخر کرتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی جس کے لیے اللہ نے نارے نمرود کو گلزار کر دیا، بات فخر کی ہے لیکن فخر کرتے کیوں نہیں؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا نبی جس کے لیے جنت سے دمبا منگوایا گیا، آپ کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہے،
बात फक्र की है, फक्र करते क्यों नहीं? हजरत यूसुफ जैसा खूबसूरत नबी जिसके लिए मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, आपके पीछे हाथ बांधे खड़ा है, बात फक्र की है पर फक्र करते क्यों नहीं? हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसा नबी जिसके लिए कोहे तूर पर जलवे फैलाए गए, आपके पीछे सबने खड़ा है, बात फक्र की है पर फक्र करते क्यों नहीं? हजरत ईसा रूहुल्लाह जैसा नबी जो मिट्टी के परिंदों में रूह फूंक दे, जान डाल दे, आपके पीछे खड़ा है, बात फक्र की है पर फक्र करते क्यों नहीं? मेरे आका जवाब देंगे, सुनो सुनो, मामला ये है, हजरत सुलेमान जैसा नबी जिसको अल्लाह ने बादशाहत अता की हो, आपके पीछे हाथ बांधे खड़ा है, या रसूलल्लाह बात फक्र की है पर फक्र करते क्यों नहीं? तो मुस्तफा मदीने से जवाब देंगे, बात सुनो, यकीनन मुझको तमाम रसूलों का इमाम बनाया गया है, लेकिन ये जहन से निकाल दे लो कि मुझे इस पर फक्र है, मुझे फक्र नहीं बल्कि फक्र इन नबियों को होना चाहिए, मुझे नहीं बल्कि फक्र इन नबियों को होना चाहिए कि मुस्तफा जैसा इमाम ने मिला है, फक्र इन नबियों को होना चाहिए जिसे मुस्तफा जाने रहमत जैसा अल्लाह ने इमाम अता फरमाया है। तो हम बड़े खुश नसीब हैं, तो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, मुस्तफ़ा आए, दुनिया में बाहर आ गई, है ना, तो मुस्तफ़ा के सदक़े में सब कुछ मिला है, आदम को मकाम मिला, ईसा को मकाम मिला, मूसा को मकाम मिला, सुलेमान को मकाम मिला, सब कुछ जिसको जो मिला है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का खासा ही है कि आपके उम्मत के वली की शान है कि जिसका अंदाज़ा हम और आप लगा नहीं सकते, है ना। उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं बनी इसराइल के नबियों की तरह है। उलमा की बात की जा रही है, और उलमा प्लस वली हो जाए, उलमा प्लस वली हो जाए तो बात कितने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, बात समझ आ रही ना। और हम तो ये अकीदा रखते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, तुम मेरा जिक्र करो ऐ बंदे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो वली तो बहुत सारे चले गए, आज भी हैं, आएंगे भी, लेकिन जो चले गए उनका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में रब का सबसे ज्यादा जिक्र किया, वो चले गए। अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। लोगों के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी वलियों की, हम जिक्र करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह का वली अगर चाह ले तो बिगड़े हुए की तकदीर समझ आया करती है, ये अकीदा है ना हमारा। फिर हमारे गुनाह किनारे लग जाते हैं, अल्लाह के वली की नजरे इनायत एक लम्हे में हमारा मुकद्दर बदल देती है। एक गांव में सब बेचारे अनपढ़ थे, आज भी कुछ देहात में, लेकिन आज यूट्यूब का ज़माना है, लोग इससे भी कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं, अच्छी बातों की बात कर रहा हूँ, सीख लेते हैं ना। हाँ, हुआ क्या, एक इलाके में सब अनपढ़ थे और किसी साहब की मौत हो गई, एक साहब की मौत हो गई। अब लोग परेशान कि नमाज जनाज़त कौन पढ़ाए भाई, किसी को कुछ आता नहीं, जो तरीका कार है वो जानते नहीं, तो पढ़ाए तो कौन पढ़ाए। एक वहां से मजदूर सिफत आदमी जो देखने में बाबा जी लग रहे थे, तो लोगों ने कहा बाबा जी नमाज पढ़ा दीजिए, बाबा जी नमाज पढ़ा दिए, मरने वाला चला गया है, नमाज पढ़ाने के लिए कोई है नहीं। बाबा जी ने कहा ऐसा है किसी मौलवी का इंतजाम करो, मौलवी का इंतजाम करो, उसका काम है नमाज पढ़ाना। कहा मौलवी है ही नहीं, पता ही नहीं, इस इलाके में कोई पढ़ा लिखा नहीं, और आप चेहरे से नूरानी लग रहे हैं, चेहरे में दाढ़ी है, चेहरा चमकदार है, आप ये काम कर दिए। वो ना माने लोग। बाबा जी ने बहुत चाहा कोई और पढ़ा दे, लेकिन लोगों ने पकड़कर उनको वहां खड़ा कर दिया जहाँ इमाम खड़ा होता है, जनाजा आगे है, बाबा जी पीछे खड़े हुए हैं मुसल्ले पर। खैर बाबा जी ने कहा अब तुमको हमको खड़ा कर ही दिया तो चलो नमाज पढ़ो। अब बाबा जी नमाज शुरू करी, नियत बांधी, 4 तकबीरें होती ना नमाज जनाजा में, कितनी तकबीरें होती हैं? हाँ याद रखिएगा, आप तो समझते हैं जो इमाम कर रहा है वो हमें करना है, लेकिन याद भी होना चाहिए आपको, है ना। तो 4 तकबीरें, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कह के सना पड़ी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका वजल्ला सनाउका, वजल्ला सनाउका,
اب یہ جو صورتیں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، جو دعا پڑھی جاتی ہے، امام تیز آواز سے پڑھتا ہے یا دھیمے سے پڑھتا ہے؟ بولو بھائی، دھیمے سے پڑھتا ہے نا، سب جانتے ہیں۔ اب امام صاحب بابا جی پڑھ رہے ہیں، وجلہ ثناؤ کا کہنے کے بعد اب وجلہ ثناؤ کا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، لوگ سمجھے دیر ہو گئی، اس کا مطلب بابا جی نماز بھول گئے، ان کو نماز آتی نہیں ہے۔ بابا جی نے ایک تسبیح وجلہ ثناؤ کا، وجلہ ثناؤ کا، وجلہ ثناؤ کا، یہاں تک کہ 11 مرتبہ کہہ دیا۔ کتنے مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ لوگ پریشان ہیں، غیب سے آواز آئی، اے میرے ولی، اے میرے ولی، جنازہ پڑھتے کیوں نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں بابا جی، اے پروردگار عالم، میں دیکھ رہا ہوں مرنے والا جہنمی ہے اور تیری ذات وجلہ ثناؤ کا، مرنے والا جہنمی اور تم وجلہ ثناؤ کا۔ اے پروردگار عالم، جب تک تو جہنمی کو جنتی نہ کر دے گا میں نماز آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے ولی، جاؤ، تمہارے کہنے پہ میں نے جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے، نماز مکمل کرو۔ اب بابا جی آگے بڑھے، دوسری تکبیر کے لوگ خوش ہو گئے، چلو بابا جی کو یاد آ گیا، یاد آ گیا ہے۔ دوسری تکبیر میں کیا ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ بھائی آپ کا امتحان ہے، پریکٹیکل ہو رہا ہے بھائی، دوسری تکبیر ہو گئی ہے، درود پڑھا گیا۔ اب تیسری تکبیر میں دعائے مغفرت، میت کے لیے دعا، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا۔ اب بابا جی نے جب چوتھی تکبیر، تیسری تکبیر شروع کی، اللہم اغفر لحینا، اب بابا جی پھر رک گئے، پیچھے والے پھر پریشان ہو گئے، لگتا بابا جی پھر بھول گئے۔ اللہم اغفر لحینا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ ہو گئی۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے ولی، نماز پوری مکمل کرتے کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف جواب دیتے ہیں وہ بندے، وہ اللہ کے ولی، اے مالک و مولا، یہ میرے پیچھے، یہ جو میرے پیچھے صفے باندھے 200 انسان کھڑے ہیں، میں نے دیکھا ہے سارے کے سارے جہنمی ہیں، اور میں دعا کر رہا ہوں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ میرے زندوں کی مغفرت فرما دے، میرے زندوں کی مغفرت فرما دے، اے مالک و مولا، جب تک یہ 200 کے 200 لوگ جنتی نہ ہو جائیں گے میں نماز جنازہ مکمل نہیں کروں۔ 11 مرتبہ ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، اے میرے ولی، جاؤ، میں نے تمام 200 کے 200 کی مغفرت فرما دی ہے، جہنمی کے جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ نیک انسان اگر نماز پڑھا دے، کوئی ولی کامل نماز پڑھا دے تو مرنے والے کی بھی زندگی سنور جاتی ہے آخرت کی، اور جو پیچھے ہیں ان کی بھی جو ہے زندگی کا انت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے سلام پھرا، نماز مکمل ہوئی، لوگوں نے اپنی چپل پہنی، بھاگنے کی چاہ رہے تھے، بڑی مشکل سے تو نماز جنازے سے چھوٹے، بھاگو جلدی سے نکلو۔ اللہ کے ولی نے روکا، رک جاؤ، ابھی دعا ہونا باقی ہے، ابھی دعا ہونا باقی ہے، ابھی تم جاؤ نہیں۔ اور سنو، مجھے کوئی عام انسان نہ سمجھنا، سنو، مجھے کوئی عام انسان نہ سمجھنا، بلکہ میں مجدد الف ثانی امام ربانی کا پیر و مرشد حضرت باقی باللہ ہوں۔ جھوم کر کہیے سبحان اللہ۔ مجدد الف ثانی کا پیر و مرشد باقی باللہ ہوں، وہی باقی باللہ جن کے دربار میں بلی کو یہ مقام ملتا ہے کہ آنے والے مہمان کی تعداد بتا دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، لوگوں سے کہا تم بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ اب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کا ولی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، کہنے لگا مالک و مولا، یہ جو مرنے والا جہنمی تھا اس کو تو نے جنتی کیا، یہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ کیا شان ہے دیکھو اللہ کے ولیوں کی، کیونکہ دوست ہوتا ہے نا، دوست اپنی بات انداز میں کسی طریقے بھی کہہ لے، دوست سن لیا کرتا ہے۔ اے اللہ، یہ جو مرنے والا مرا ہے، جس کو تو نے جہنمی کو جنتی بنایا ہے، مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ اور سنو پروردگار عالم، میرے پیچھے جو 200 لوگ جہنمی تھے ان کو تو نے جنتی بنایا ہے، یہ بھی کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے جتنے جنتی بن چکے ہیں، مالک و مولا ان سب کو ولایت کا درجہ عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگی، اللہ نے تمام لوگوں کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے
ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اولیاء اللہ کا مقام کم نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے ہم سوچتے اتنا ہی جتنی ہماری سوچ ہے۔ اللہ کے ولی اگر چاہیں تو ایک لمحے میں کایا پلٹ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔